7 چیپٹرز میں سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کبھی بھی ہیڈنگز آپ نے نہیں دینی ہے، وہ اس بات دیے جائیں گے۔ کوسچن نمبر 2 میں اشعار کی تشریح، کچھ امپورٹنٹ خطوط میں آپ کو بتا دوں گی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو پریپیئر کرنا مسٹ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، زیادہ فوکس آپ کا ہونا چاہیے پیٹرن پر۔ پورے 100 مارکس کا پیپر ہے کیونکہ 90 مارکس آپ کی پرسنٹیج کو بہت اچھا بنا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈ ایئر اردو کی پیرنگ اسکیم دیکھیں گے، پیپر کے کمپوننٹس دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ہم نے ان کوشچنس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، کیا کیا چیزیں پریپیئر کرنی پڑیں گی۔ پورے 100 مارکس کا پیپر ہے اور یہ 100 نمبر کیسے ہم نے حاصل کرنے، یا اگر 100 نہیں بھی کر پا رہے تو 90 پلس میں کیسے جانا ہے، کیونکہ 90 مارکس آپ کی پرسنٹیج کو بہت اچھا بنا دیں گے۔ ہم سب سے پہلے تو ڈسکس کریں گے کہ آپ کے پیپر میں کون کون سے کوشچنس ہوتے ہیں، پھر پیپر پیٹرن کو دیکھیں گے، اس کے بعد مارکس ڈویژن کو دیکھیں گے، اور اینڈ میں دیکھیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو پریپیئر کرنا مسٹ ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اردو کے پیپر کو صرف تکے سے ہی لکھ کر آنا چاہیے یا پریپریشن کرنی چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے اسی بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے اردو کو آسان سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اس پیپر کی پریپریشن نہیں کرتے، اور یہ وہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کیونکہ پورے 100 نمبر آپ کو فری میں ملتے ہیں، آسان سبجیکٹ ہے، آپ کی اپنی لینگویج ہے، اور اسی وجہ سے بچے اس کو پریپیئر نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر پریپریشن کی جائے تو مارکس بہت اچھے آ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے پیپر کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں۔ اگر آپ سیکنڈ ایئر کے اردو کے پیپر کو دیکھیں تو اس میں 5 کمپوننٹس ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے اسباق پائے جاتے ہیں، پھر نظمیں ہیں، اس کے بعد غزلیں، اور پیپر کے اندر لاسٹ 2 کوشچنز جن میں ایک خطوط اور دوسرا مضامین ہے۔ اب اسٹوڈنٹس اسباق میں سے آپ کو 2 چیزیں آئیں گی، ایک تو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح آئے گی اور دوسرا خلاصہ آئے گا۔ نظموں میں سے بھی 2 چیزیں ہی آئیں گی، تشریح بھی آئے گی، خلاصہ بھی آئے گا، اور غزلوں میں سے آئے گی تشریح۔ لیکن ان تینوں میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں کے شاعر یا پھر مصنف کے نام لازمی یاد کرنے ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ خطوط میں آپ کو بتا دوں گی، ان کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے، اور زیادہ فوکس آپ کا ہونا چاہیے پیٹرن پر۔ پھر کچھ مضامین جو امپورٹنٹ ہیں، کیسے مضامین کو اٹیمپٹ کرنا ہے وہ ٹپس پہ بتاؤں گی، اور کتنی لینتھ میں ہونا چاہیے ایک مضمون آپ کا کم از کم وہ بھی بتاؤں گی۔ تو ہم پیپر پیٹرن کو ڈسکس کرتے ہیں پہلے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو سکے کہ چیزوں کی پریپریشن کرنی کیسے ہے۔ اب دیکھیں اسٹوڈنٹس، پیپر پیٹرن کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کوسچن نمبر 1 ہر پیپر کا MCQ کا ہوتا ہے، اور اگر ہم اردو میں بات کریں تو اردو میں کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے ان کو۔ 20 نمبر کے MCQ ہوں گے آپ کے 20 مارکس کے، اور اس 20 نمبر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کو 5 MCQ آئیں گے جو کہ نثری اسباق میں سے ہوں گے، پھر آپ کو نمبر 2 پہ مطابقت حروف، ان میں سے 5 MCQ آئیں گے، رموز و اوقاف میں سے 5 MCQ، اور امدادی افعال میں سے بھی 5 MCQ آئیں گے۔ اگر آپ ان 3-4 سیکشنز کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیں تو آپ 20 MCQ کے نمبر پورے لے سکتے ہیں۔ پہلے آپ ان چیزوں کو پریپیئر کریں اپنی بک سے، پریکٹس کی ایکسرسائزز دی گئی ہیں گرامر میں، ان کو اٹیمپٹ کریں، اور اس کے بعد کچھ پاسٹ پیپرز لیں اور ان کے MCQ کو خود سے سالو کریں۔ اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، پریپریشن بھی ہو جائے گی، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح کے سینٹینسز کریکٹ ہوتے ہیں۔ پھر آپ کا کوشچن نمبر 2 ہے اسٹوڈنٹس، کوشچن نمبر 2 میں اشعار کی تشریح، شاعر کا نام بھی لکھنا ہے اور عنوان بھی لکھنا ہے۔ اب یہ جو اشعار آئیں گے یہ آپ کو آئیں گے نظم میں سے،
اور دیے گئے ہوں گے 2 اشعار دیے جائیں گے، 2 کو ہی اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ساتھ میں شاعر کا نام اور عنوان بھی لکھنا ہے نظم کا، اور اس سے مارکس آپ کے کتنے ہوں گے اسٹوڈینٹس؟ شاعر کا نام صحیح لکھنے سے 1 نمبر، عنوان صحیح لکھنے سے 2 نمبر، 4 نمبر ایک شعر کی تشریح کے، اور باقی کے 4 نمبر دوسرے شعر کی تشریح کے۔ اس طرح ملا کے ہو جائیں گے آپ کے 10 مارکس۔ اب یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس 10 میں سے کتنے مارکس لینا چاہتے ہیں۔ اگر تو آپ صحیح شاعر کا نام لکھ دیتے ہیں، عنوان صحیح لکھ دیتے ہیں، تو 2 نمبر تو یہاں سے ہی مل جائیں گے۔ اور اگر تشریح پہ ایک نظر ڈالی ہوئی ہوگی، پتا ہوگا کہ تشریح کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، کس طرح کے الفاظ ہونے چاہیے، کیسے سٹارٹ اور اینڈ کی جانی چاہیے، تو 4 نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ پھر اسٹوڈینٹس ہمارا کوسچن نمبر 2 کا ہی سیکنڈ پارٹ ہے، اور اس سیکنڈ پارٹ میں بھی آپ نے تشریح ہی کرنی ہے، لیکن جن اشعار کی تشریح کرنی ہے وہ اشعار آپ کو آئیں گے غزل سے، اور یہاں پر آپ کو شاعر کا نام بھی لکھنا ہے۔ مارکس ڈویژن اگر دیکھی جائے تو شاعر کے نام کا 1 نمبر، 3 اشعار دیے جائیں گے، ہر ایک شعر کے 3 نمبر، تینوں اشعار کی صحیح تشریح کریں گے 9 مارکس آئیں گے، شاعر کا نام بھی صحیح لکھ دیں گے تو پورے 10 نمبر، لیکن پورے 10 تو نہیں ملیں گے اوبویسلی، 9 یا 8 تک آپ لے سکتے ہیں۔ پھر ہم چلتے ہیں کوسچن نمبر 3 کی طرف۔ اب اسٹوڈینٹس کوسچن نمبر 3 میں آپ نے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنی ہے، مصنف کا نام لکھنا ہے، عنوان لکھنا ہے، یعنی اس کوسچن کے 4 حصے ہیں: سیاق و سباق، تشریح، مصنف کا نام، عنوان۔ اور پتہ ہے آپ کو یہ پورے 15 نمبر کا کوسچن ہے، 15 مارکس کا۔ عنوان صحیح لکھیں گے 1 نمبر، مصنف کا نام صحیح لکھیں گے 1 نمبر، سیاق و سباق صحیح لکھیں گے 3 نمبر، اور تشریح صحیح لکھیں گے تو 10 مارکس، اور اس طرح ملا کے آپ کے ہو جائیں گے 15 مارکس۔ 15 نمبر کا یہ کوسچن تھا۔ اور اسٹوڈینٹس پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے کوسچن نمبر 4 کو۔ کوسچن نمبر 4 میں آپ کو سبق کا خلاصہ دیا جائے گا، اور اسی سبق کا اپنے مصنف بھی لکھنا ہوگا۔ اب خلاصے کے بھی 10 نمبر ہیں، مصنف کا نام بھی صحیح لکھنا ہے اور خلاصہ بھی صحیح لکھنا ہے، تو 10 نمبر مل جائے گے۔ جبکہ اگر ہم سوال نمبر 5 کو دیکھیں، جس میں دوبارہ سے خلاصہ ہی ہے اور نظم کا خلاصہ ہے، تو اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، اور ابھی تک ہمارے مارکس کتنے ہو گئے؟ 20 مارکس یہ، 10 مارکس یہ، 30، یہ والے 10 مارکس ڈال لیں تو 40، یہ والے 15 ڈالیں تو 55، 55 کے بعد یہ 5 60، اور یہ والے 10 ملا کر ہو گئے 70 مارکس۔ باقی کے 30 مارکس میں سے 20 مارکس کا آپ کو آئے گا مضمون، اور ریمیننگ 10 مارکس کا یا تو خط آئے گا یا پھر آپ بتی آئے گی، صحیح ہے؟ تو اس کے مارکس کتنے ہوں گے؟ 10 مارکس ہوں گے۔ اور اسٹوڈینٹس دیکھیں، سبق کا خلاصہ اور مصنف کا نام تو آپ نے لکھنا ہے، لیکن یہاں آپ کو 2 اسباق دیے جائیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ مصنف کا نام صحیح لکھنے سے 1 نمبر، اور خلاصہ پورا صحیح لکھنے سے 9 نمبر ہوں گے۔ اور نظم کے خلاصے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو نظم کا خلاصہ شارٹ ہوتا ہے، 5 مارکس کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نظم کے تمام اشعار کو نثری شکل میں لکھ دیں، مطلب لائنز میں لکھ دیں، جو وہ کہنا چاہ رہے شاعر، ان باتوں کو اگر آپ نثر کی شکل میں لکھ دیں تو وہ نظم کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ پھر کوسچن نمبر 6 جو کہ مضمون ہے، 20 مارکس کا میں نے آپ کو بتایا۔ اسٹوڈینٹس سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی 2 کوسچنز ہیں آپ کے پیپر میں، کوسچن نمبر 6 اور کوسچن نمبر 2۔ 20 مارکس کا کوسچن نمبر 2، 20 مارکس کا کوسچن نمبر 6، اور کوسچن نمبر 1 بھی 20 مارکس کا ہے۔ 60 مارکس تو ان 3 کوسچن سے آپ کو ملیں گے، پاسنگ مارکس تو یہاں سے مل سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کا ہے کوسچن نمبر 7۔ کوسچن نمبر 7 میں اسٹوڈینٹس یا تو آپ کو خط دیا جائے گا
या आप बीती दी जाए, यानी कि एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी चीज देगा। अगर तो वो खत देता है तो आपने खत ही अटेम्प्ट करना है, और अगर आप बीती दी जाती है तो वही आपने लिखनी होगी, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं खत के। और स्टूडेंट्स ये जो मजमून है ये आपके पेपर का तकरीबन यूं कह लें कि सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा मुश्किल चीज है। और आपको मजमून एक नहीं दिया जाएगा बल्कि 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उन 3 में से किसी एक टॉपिक पे आपने मजमून लिखना होता है। अब मजमून लिखा कैसे जाए, तो स्टूडेंट्स मजमून लिखने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। यानी आपने मजमून को स्टार्ट करते वक्त भी बहुत ध्यान से स्टार्ट करना है और एंड करते वक्त भी बहुत ध्यान से एंड करना है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जिसको हम इब्तदाई पैराग्राफ कह सकते हैं, उसमें भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है, और एंडिंग पैराग्राफ में भी आपने जो पूरा ऐसे लिखा होगा उसको आपने समराइज करना है। यानी ये बताना है कि ऊपर जो सारी हमने बहस की है इससे नतीजा क्या निकलता है। और दरमियान के जो 10-12 पैराग्राफ्स होंगे उनके अंदर भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही लिखनी है, आपने इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। और स्टूडेंट्स मजमून लिखते वक्त कभी भी हेडिंग्स आपने नहीं देनी है। हाँ, उसमें आप कोटेशंस लिख सकते हैं, उसमें आप कोई शेर है रेलेवेंट तो वो लिख सकते हैं, कोई हदीस या कोई आयत आपको पुरानी आयत याद आ रही है तो वो लिख सकते हैं, और उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्यारा सा करके आप लिखेंगे। सही है, यानी वो हाईलाइटेड एरिया होगा आपका, उसको आप मार्कर से लिखेंगे। और उस हदीस को, उस कोटेशन को लिखने से पहले एक लाइन आप खाली छोड़ें, फिर 2 लाइन्स या 1 लाइन, जितनी लाइन्स पर भी आ रहा है वो मार्कर की मदद से लिखें, और फिर नीचे एक और लाइन छोड़ने के बाद, गैप देने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें। आपके कम अज कम 10 पैराग्राफ और ज्यादा से ज्यादा 15 पैराग्राफ्स तक आपका ऐसे होना चाहिए। 20 मार्क्स होते हैं इसके, और 20 मार्क्स के मुताबिक आपने इसमें कंटेंट भी लिखना है। ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट मज़ामीन हैं, क्या उसको लिखने का तरीका है, ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया है, लेकिन एक और वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ बोर्ड पे करके भी देख लेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट खुतूत भी बता दूंगी, और खुतूत का भी तरीकाकार बता दिया जाएगा। तो आपने स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके, और आपके एग्जाम्स तक आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो आपको एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। तो ये है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है उर्दू का, हमने देखा कि पेपर के कंपोनेंट्स कितने हैं। और यस स्टूडेंट्स, आपको मैंने कहा था कि मैं आपको सियाको सबाक और सबक के खुलासा जात के मुतालिक बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स सियाको सबाक जो है ये आपको फर्स्ट हाफ में से, नॉर्मली ऑब्जर्व किया गया है कि फर्स्ट हाफ में से ज्यादातर आता है। अगर बुक के टोटल चैप्टर्स 14 हैं तो उसके पहले 7 चैप्टर्स में से ज्यादा चांसेस होते हैं कि सियाको सबाक और तशरीह आ जाए। तो आपने पहले 7 चैप्टर्स को सियाको सबाक के हवाले से ज्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। छोड़ेंगे तो बाकी को भी नहीं, उनको भी देखें, लेकिन ज्यादा फोकस किन पे कर लें, फर्स्ट 7 पे कर लें। और इसी तरह से अगर हम सबक का खुलासा देखें तो सबक के खुलासा भी स्टूडेंट्स मैंने बताया कि 2 दिए जाएंगे, जिनमें से एक फर्स्ट हाफ ऑफ बुक से आएगा, दूसरा सेकंड हाफ से आएगा। तो अगर आप बुक का फर्स्ट हाफ और फर्स्ट हाफ से भी थोड़े ज्यादा, यानी 8 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह ताला एक चैप्टर वहां से आएगा जो आपने प्रिपेयर किया हुआ होगा और आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी उर्दू की पेयरिंग स्कीम और पेपर पैटर्न की वीडियो, जिसमें हमने ये सीखा कि उर्दू में अगर हम 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो कैसे किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपको इम्पॉर्टेंट मज़ामीन की, इम्पॉर्टेंट खतूत की, और कैसे मज़मून लिखा जाए, कैसे ख़त लिखा जाए, कैसे तशरीह की जाए, इस तरह की इम्पॉर्टेंट चीज़ों की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए
تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اور اسٹوڈینٹس پیپرز کی پریپریشن اچھی کریں, اچھے پیپرز دیں, اپنے لیے دعائیں کریں, اپنے پیرنٹس کے لیے دعائیں کریں, ایگزامس کے لیے دعائیں کریں. مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.